آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم جن پہ ماں باپ فدا ہاں جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیو آؤ آج ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں 8 ذوالحجۃ الحرام ہے اور حجاز مقدس میں آج 9 ذوالحجۃ الحرام یعنی یوم عرفہ ہے آج حج کا عظیم رکن اور سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کیا جا رہا ہے خوش نصیب میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں جو حاجی بن چکے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وقوف عرفات نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور ہدایت تمام جہان کے لیے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس میں کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ومن دخلہ اور جو اس میں داخل ہوا کانا آمینہ وہ امن میں آ گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو شخص با اعتبار راستہ کے اس کی طاقت رکھے وَمَنْ كَفَرَ اور جو انکار کرے کفر کرے
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ ذوالحجۃ الحرام کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 8 تاریخ ہے، اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذوالحجۃ الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر حج کا رکن اعظم جو ہے اسلام کا وہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی حج والا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اور اس کے ابتدائی ایام کی قسم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، راتوں کی قسم ارشاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے ذوالحجۃ الحرام کی 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس ماہ مقدس میں تلاوت، ذکر و درود، نوافل، صدقہ خیرات کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور اس ماہ مقدس میں روزے رکھنے کے بے شمار فضائل ملتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ بصرہ کے قبرستان سے گزرے تو ایک قبر سے نور کی شعائیں نکلتی ہوئی دیکھی، بڑا تعجب کرنے لگے، یہ قبر والا کتنا خوش نصیب ہے، نور سے اتنی بھری ہوئی ہے کہ نور کی لاٹیں باہر نکل رہی ہے۔ غیب سے آواز آئی، سفیان ثوری اگر تم بھی ذوالحجۃ الحرام کے 9 روزے رکھو گے، تمہاری قبر کے اندر سے بھی اسی طرح نور کی شعائیں نکلا کریں گی۔ یعنی وہ قبر والا جو ہے وہ ذوالحجۃ الحرام کے روزے رکھا کرتا تھا، اور روایت میں آتا ہے جو پہلی ذوالحجۃ الحرام کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالی اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے، 36,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ چھٹی کا روزہ رکھتا ہے، 6 تاریخ کا، اسے 36,000 جو ہے وہ شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے 2 نوافل بڑے اجر و ثواب کے باعث ہیں، جو عشاء کی نماز کے بعد، وتروں کے بعد جو 2 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد کل شریف، سورۃ القاصر الہاکم التکاثر، سورۃ القوثر انا اعطیناک الکوثر، اور قل شریف قل هو اللہ احد، یہ 3 سورتیں، سورۃ تکاثر، سورۃ القوثر اور سورۃ الاخلاص، کل شریف، تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھے دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد، اللہ تعالیٰ اسے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مقدس کی ابتدائی 10 دنوں میں سورۃ والضحیٰ اور سورۃ الفجر پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے 9 تاریخ کا روزہ جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس نے 9 ذوالحج کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ یہ 1000 روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ عرفہ کا روزہ جو 9 ذوالحج کا، کل 9 ذوالحج ہے، لیکن حاجی کو یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے میدان عرفات میں، پھر مینا، مزدلفہ، پھر اس طرح وہ اس کا سفر ہی سفر رہتا ہے، لہٰذا اس کو یہ روزہ رکھنا منع ہے کہ وہ مشقت میں نہ آ جائے، تکلیف میں نہ آ جائے۔ باقی عام روٹین میں جہاں کہیں بھی یہ روزہ مسلمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ جو ہے وہ مٹا دے گا۔ اور یہ بے شمار میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی فضیلت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا
تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اب لوگوں میں اعلان کرو. اعلان کیا کرو کہ اے لوگو اللہ کا گھر کا بیت اللہ شریف کا آ کے حج کرو. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس کو جو ہے وہ اعلان فرمایا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں 4 دن مہینوں میں 4 مہینے عورتوں میں 4 عورتیں پسند فرمائی ہیں اور 4 آدمی جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے اور 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے. دنوں میں 4 دنوں میں جو اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے وہ ہے جمعے کا دن، جس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح دوسرا دن ہے عرفہ کا دن، 9 ذوالحج کا دن، جیسے میدان عرفات میں وقوف عرفات ہو رہا ہے اور وہ عرفہ کا دن ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عرفہ کا دن بڑا محبوب اور پیارا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں، جب میں نے یہ کہا تھا کہ میں انسان تخلیق کرنے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو ایسے کو اپنا نائب خلیفہ بنائے گا جو خون خرابہ کرے گا. انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور جنات جو تھے وہ زمین پہ شر پھیلاتے تھے، لڑائی جھگڑا فساد کرتے تھے. فرشتوں نے ان کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ انسان بھی ایسا کرے گا. اسی وجہ سے فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جس طرح سے یہ جنات خون خرابہ کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، یہ انسان بھی ایسا کرے گا. تو میدان عرفات میں جب حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں، تم نے تو کہا تھا یہ خون خرابہ کرے گا، اب ذرا نیچے نظر دوڑاؤ میدان عرفات میں اور دیکھو کہ کیسی میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے. تو عرفہ کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. اور حاجی تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں. جب احرام باندھا جاتا ہے تو 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، عمرے کا ہو یا حج کا ہو. 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. اور سب سے افضل جو ورد اور وظیفہ ہے احرام کی حالت میں وہ یہی لبیک ہے. تو آئیے مل کر ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی کے برکت سے اگلے سال اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. اور احرام کی حالت میں سب سے افضل یہی ورد ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاجی یہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک پڑھتا ہے، اس کے ارد گرد جو شجر ہوتا ہے، حجر ہوتا ہے، پتھر چٹانیں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے اور یہی تسبیح لبیک اللہم لبیک پڑھتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ وہاں پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عرفہ کا دن یہ بڑا محبوب ہے. اور تیسرا دن جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے وہ ہے قربانی کا دن. اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب انسان قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، جانور کے خون قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے. اسی طرح چوتھا دن عید الفطر کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے جو محبوب کی امت ہے اس کے کئی گناہگاروں کے وہ بخشش فرما دیتا ہے. اور 4 مہینے یعنی رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام کو اللہ نے پسند فرمایا. 4 عورتیں جو اللہ نے پسند فرمائی ہیں، محبوب رکھی، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد سرکار کی زوجہ مطہرہ پہلی جو ہے،
فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور فاطمہ بنت محمد، اور 4 سبقت کرنے والے، ان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اجمعین، اور 4 آدمی جن کی جنت مشتاق ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مقداد بن اسود، یہ 4 شخصیات ایسی ہیں جن کے لیے جنت اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ان کو میرے اندر داخل فرما۔ جنت کی طلب رکھنے والوں دامان محمد کو تھامو، جنت کی طلب رکھنے والوں دامان محمد کو تھامو، جنت تو خود اس کی کھوج میں ہے جو شم نبی کا پروانہ۔ اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تو وہ روزے رکھنے شروع کر دیتا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ سرکار سے اس کا ذکر کیا گیا، سرکار نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ نوجوان تم ایسا عمل کیوں کرتے ہو، یعنی جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تم نیکیوں میں لگ جاتے ہو، روزے رکھتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، اس امید پہ روزے رکھتا ہوں کہ شاید ان حاجیوں اور قربانی کرنے والوں کے صدقے میں اللہ میری بخشش فرما دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ہر دن کا روزہ 100 غلام آزاد کرنے اور 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب رکھتا ہے، اور فرمایا جب تو عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ تجھے 2000 اونٹوں کی قربانی اور 2000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کل عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ ہے، تو کوشش کریں کل کا جو ہے وہ روزہ رکھیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے تو انہوں نے مکہ شریف کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنایا میرے آقا نے، اور یہ دونوں اپوزٹ سمت میں ہیں، جیسے ہمارا ادھر قبلہ ہے مغرب کی طرف خانہ کعبہ ہے، تو بیت المقدس ہمارے مشرق کی طرف سے، اپوزٹ سمت میں تھے یہ۔ تو یہ جب مسلمان مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو میرے آقا کے حکم پر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بنایا گیا، مسجد اقصی جسے کہتے ہیں، قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو یہودیوں نے تانا دیا مسلمانوں کو کہ باقی معاملات میں تم ہماری مخالفت کرتے ہو، مثال کے طور پر محرم کا جو روزہ رکھا گیا، میرے آقا سے فرمایا جب محرم کا، یہودی بھی محرم کا روزہ رکھتے ہیں، میرے آقا نے پوچھا تو محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو عاشورہ کا؟ کہا کہ اس دن اللہ نے ہماری یعنی اس قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا، لہذا اس کے شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں پھر۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے مسلمانوں اب تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک روزہ آگے پیچھے ملا لیا کرو، یا 9ویں کا ساتھ ملا لو یا 10ویں کا ملا لیا کرو، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا یہودی جو ہیں وہ داڑیاں منڈاتے ہیں اور مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست رکھو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور کئی معاملات میں میرے آقا نے یہودی کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں یہودی کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، سب سے بڑے جو دشمن ہیں اسلام کے وہ کون ہیں؟ وہ یہودی ہے۔ تو میرے آقا نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ بندہ جس کے ساتھ مشابہت کرتا ہے کل اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا دیکھو باقی معاملات میں ہماری مخالفت کرتے ہو لیکن قبلہ ہمارا بنایا ہوا ہے، اپنا قبلہ بھی علیحدہ بناؤ، ہمارا قبلہ چھوڑ کے یہودیوں کا قبلہ ہے مسجد اقصی، وہی کعبے سے آج بھی اسرائیل کے اندر، وہ اسرائیل جو ہے وہ کعبے سے قبضہ کیا ہوا اس نے مسجد اقصی پر۔ تو وہ انہوں نے جب اعتراض کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی تھیں، آپ کو بار بار یہودیوں کا یہ اعتراض سامنے آ رہا تھا اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور دل میں یہ تمنا اور خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا جائے، یہودیوں کا یہ تانا ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت مقدسہ نازل فرما دی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، دیکھا ہے نہیں، دیکھ رہے، قد نرا جاری کا صیغہ ہے،
اے محبوب تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، ہم دیکھ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ویسے تو سب کو اللہ دیکھتا ہے، لیکن محبت سے دیکھتا ہے تو اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے محبوب بار بار۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں نماز کی حالت میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہ اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز کی حالت میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی روشنائی واپس لے لے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے، لیکن میرے آقا تو ہمارے جیسے نہیں ہے نا۔ آپ نماز کی حالت میں بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے دیکھنے پر اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب دیکھتے کیا ہو؟ چہرہ بدلنا تمہارا کام ہے، قبلہ بدلنا ہمارا کام ہے۔ ترضاها، محبوب جہاں تمہاری مرضی آتی ہے، جہاں تمہارا دل چاہتا ہے ادھر اپنا رخ انور پھیر لو، قیامت تک اس کو تمہارے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دوں گا۔ تو میرے آقا نے اپنا چہرہ جو ہے کعبہ خانہ کعبہ کی طرف کیا تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف اعلیٰ حد کا شعر نہیں ہے بلکہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا چاہتی ہے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں، اور میں رب ہو کے چاہتا ہوں محبوب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا کے چاہنے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے جو ہے وہ اس کو قبلہ بنا دیا۔ کعبہ بڑی افضل جگہ ہے، برکت جگہ ہے۔ یہاں مقام ابراہیم ہے، آب زمزم کا چشمہ ہے، اس میں حتیم ہے، اسماعیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ کی قبریں ہیں، حجر اسود ہے، اس کے پاس صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اور اس کے پاس ولادت گاہ مصطفیٰ ہے۔ اور دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو دروازہ ادھر رکھا جہاں میرے مصطفیٰ نے تشریف لانا تھا، یعنی دروازہ دوسری طرف نہیں رکھا، بلکہ میرے خانہ کعبہ جب تعمیر کیا تو دروازہ کدھر ہے؟ دروازے کے سامنے ہی سرکار اقدس جس دنیا میں تشریف لائے آپ کا گھر مبارک وہیں پر ہے۔ جب سرکار دنیا میں ہے تو خانہ کعبہ بھی جھوم کے سجدے کے لیے جھک گیا تھا۔ بے شمار روایتیں اس کی موجود ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ بڑی فضیلتوں کو، عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ان اول بیت وضع للناس للذی بکۃ مبارک، یہ سب سے پہلا گھر ہے جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العزت، آسمانوں پر تو بیت المعمور ہے جہاں فرشتے تیرا طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، یا اللہ میں زمین پر آیا ہوں یہاں تیرا کوئی گھر میں نہیں دیکھتا۔ تو پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ اے آدم پھر ہمارا ایک گھر بناؤ جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ جہاں بنا ہوا ہے سب سے پہلے تعمیر جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور پھر سیدنا شیس علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، پھر قوم عمالقہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر قبیلہ جرہم جن کی لڑکی سے سیدنا اسماعیل کی شادی ہوئی، پھر قصی قریش نے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد حجاب یوسف نے تعمیر کی۔ اور یہ جب حضور نبی کریم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو خانہ کعبہ کی دیواریں زمین میں تشریف لے آئی تھی، بارشوں کا پانی سارا وہاں پہ اکٹھا ہو جاتا تھا، دیواریں نیچے تشریف لے گئی۔ تو دوبارہ تعمیر کرنے کی جب نوبت آئی تو قریش نے یہ جو ہے آپس میں یہ طے کیا کہ اس کی تعمیر میں کوئی حرام کی کمائی نہیں ہوگی، جوا کی، شراب کی، زنا کی کمائی اس کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ حلال کمائی سے ہی اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جائے، کیونکہ وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، چاہے ننگی ہوگا تالیاں سیٹیاں بجا کے کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کا گھر اس کو سمجھتے تھے، لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ بہرحال تو انہوں نے پھر خانہ کعبے کے لیے جو فنڈ اکٹھا کیا تو اس میں اتنا بن سکا جتنا اب ہمارے سامنے ہے۔ باقی جو حتیم ہے، جو ہاف سرکل ہے، یہ بھی خانہ کعبے کا ہی حصہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ حتیم کے اندر نماز پڑھے وہ ایسے ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی ہے، اور جہاں پہ پرنالا لگا ہوا ہے اس کا پانی جو اسی حتیم کے اندر ہی گرتا ہے، تو یہ بھی خانہ کعبے کا ہی حصہ ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تعمیر کیا تھا وہ یہ حتیم کی جگہ نہیں چھوڑی تھی، وہ حتیم شامل کر کے وہ چار دیواری انہوں نے جو تھی بلڈنگ وہ بنائی تھی،
لیکن پھر وہ جیسے میں نے بتایا آپ کو، وہ چندہ فنڈ کم اکٹھا ہوا، لوگ وہ اتنی عمارت بنا کے باقی جگہ ویسے چھوڑ دی، اور میرے آقا نے بھی اس کو ویسے ہی، عبداللہ بن زبیر ہے، انہوں نے پھر اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیا تھا اسی طرح حتیم کو اندر داخل کر کے بنا دیا. پھر ایک اور ہے تو انہوں نے اسی تعمیر جو سرکار کے دور میں تھی اس طرح کی، تو پھر اسی میں ہی جیسے اب ہمیں نظر آتا ہے ویسے ہی موجود ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی وہ ایسے، اور یہ بھی اس میں بھی حکمتیں ہیں. میرے آقا نے اس کو اس لیے شامل نہیں فرمایا تھا حتیم کو، آپ کو پتا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جب خانہ کعبے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہاں بڑے بڑے بادشاہ تو جائیں گے لیکن غریب رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس جگہ کو ایسے چھوڑ دیا کہ چاہے دروازہ ان کے لیے نہ کھلے غریبوں کے لیے، حتیم کی جگہ کھول دی تاکہ غریب وہاں بھی نماز پڑھ کے خانہ کعبے کے اندر ہی نماز ادا کر لے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل اب مانگو کیا مانگتے ہو. جب بندہ کام کرتا ہے تو اجرت اس کی ہوتی ہے، صلہ ہوتا ہے، کیا مانگتے ہو، مزدوری کیا دوں. اللہ کی بارگاہ میں آج کی ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ اب تو اس کے اندر وہ محبوب بھیج دے جس کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا. کون سا وعدہ؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، جب عالم ارواح کے اندر اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. وعدہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا جب تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، اسی دوران میرا محبوب آ جائے وہ رسول ذی شان آ جائے، پھر تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا پھر کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ جس رسول کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا اب وہ رسول ان کے اندر مبعوث فرما دے. اور کہتے ہیں جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے یہ دعا مانگی تھی اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. حالانکہ کئی پتھروں پہ آپ کے قدم آئے ہوں گے لیکن سب کا ذکر نہیں ہے، لیکن جس قدم پہ کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کو مانگا، رسول اعظم کو مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ وہاں اللہ کے نبی نے اپنے محبوب کو مانگا، لہٰذا وہ پتھر جو آج بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نشانات اس پر موجود ہیں مقام ابراہیم پر. اور میرے آقا خود فرماتے ہیں میں بشارت عیسیٰ ہوں، دعائے خلیل ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں. دعائے خلیل ربنا وبعث فیہم رسولا، جو انہوں نے دعا مانگی تھی وہ میں ہوں، میرے لیے دعا مانگی تھی. بشارت عیسیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے، اپنے وصال سے نہیں یعنی کہ دنیا سے، کیونکہ آپ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، تو آپ نے اپنی قوم سے کہا، کیونکہ آپ کی قوم نے جب آپ کے معجزات کو دیکھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور ہاتھ پھیرتے ہیں تو آنکھیں عطا کر رہے ہیں، روشنیاں جاتی ہیں آنکھوں میں، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے ہیں، ہاتھ سے باہر نکالتے ہیں تو سورج کی طرح چمک دمک رہا ہوتا ہے. یہ چند معجزات آپ کی قوم نے دیکھا، آپ کی امت نے دیکھا، تو آپ کی امت نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام کہیں وہ نبی آپ تو نہیں ہیں جس کے بارے میں نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا وہ رسول، ارے اگر اس رسول کے جوتوں کے تسمے بنانے پہ مجھے لگا دیا جائے تو یہی بڑے شرف کی بات ہے. تم چند معجزات دیکھ کر مجھے وہ سمجھ بیٹھے ہو، اس کی تو شان ہی رفع والا ہے، لیکن تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو آئے گا وہی محمد عربی ہوگا، وہی رسول ذی شان ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. میرے آقا کا زمین پر نام محمد ہے اور آسمانوں پر نام احمد ہے. عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمانوں میں تشریف لے جانے والے تھے، چوتھے آسمان پہ آپ موجود ہیں، چونکہ آپ آسمانوں پہ جانے والے تھے اس لیے نام بھی وہی بتایا جو آپ آسمانوں پہ استعمال کیا جاتا ہے، احمد فرمایا، محمد نہیں کہا. میرے بعد من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آئے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. اسی وجہ سے آپ نے آسمانی نام جو ہے احمد، آپ کا دو نام میرے آقا کے مشہور ہے، محمد اور احمد. اور اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا کی میرے آقا نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احمد بنا دیا. جب دنیا میں بھیجا گیا تو فرمایا محمد، یعنی اس وعدے پر عمل تھا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کے نور نے اتنی حمد و ثنا کی، اتنی حمد و ثنا کی، اللہ نے فرمایا اے محبوب جب تم دنیا میں جاؤ گے تو محمد ہو، لوگ تمہاری تعریف کیا کریں گے، تمہارا چرچا ہوگا. ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا.
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس کو میرے آقا کو اللہ سے مانگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذن فی الناس یاتوک بالحج، اے ابراہیم اب ان لوگوں کے لیے جب وہ حج کا اعلان کر دو۔ انہوں نے اس طرح اعلان، جبل ابو قبیس، خانہ کعبہ کے پاس یہ پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز دی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اجیبوا داعی اللہ وحجوا بیتہ، اے اللہ کے بندو اس کے بلانے والے کو جواب دو اور اس کے گھر کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کہ جو دنیا میں جس نے آنا تھا، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں تھا یا مردوں کے پشتوں میں تھا، سب نے اس آواز کو سنا۔ جس نے لبیک کہا یعنی میں حاضر ہوں، جس نے جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بیت اللہ کا حج عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ کہا اسے ایک حج ملے گا، اگر کسی نے 2 مرتبہ کہا ہوگا اس وقت اس کو 2 حج کرنے کی توفیق ملے گی، کسی نے نہیں کہا ہوگا تو وہ کبھی بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ آپ نے دیکھا کئی امیر کبھی لوگ ہوتے ہیں نہیں جا پاتے، کوشش کریں بھی تو نہیں جا پاتے، کیوں؟ انہوں نے ہو سکتا ہے نہیں کہ کہا ہوگا لبیک اللہم لبیک، اور کئی ایسے غریب لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہیں جو دہاڑی دار ہوتے ہیں بیچارے، لیکن وہ حج کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے سامنے میں کھڑا ہوں تو چند دیہاتی سی عورتیں، سادہ سے ان کے کپڑے تھے، قد لمبے تھے ماشاءاللہ ان کے، اور دیہاتی سی عورتیں اپنی سادہ سی زبان میں کیا کہہ رہی ہیں، سرائکی لوگ تھے وہ، خانہ کعبے کے سامنے آنسو بھی بہہ رہے ہیں ان عورتوں کے، اور کیا کریں، اللہ سونیا اتھے بلا لیا، اللہ سونیا اتھے بلا لی، ساری اوقات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل کے بلانے پر جس نے لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ حج کرے گا۔ میرے آقا کو خانہ کعبہ سے بڑا پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جانے لگے تو آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور کہا ما اطیبک من بلدک فاحبک الی ولولا ان قوم اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، اگر مجھے قوم مجبور نہ کرتی تو کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور کافروں کی شرارت سے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہجرت کر کے اللہ کا حکم بھی تھا تو خانہ کعبہ بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزانہ 120 رحمتیں خانہ کعبے پہ نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو خانہ کعبے کا طواف کرتا ہے، 40 رحمتیں اس کو ملتی ہیں کہ جو وہاں پہ نماز پڑھتا ہے، اور 20 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو صرف خانہ کعبے کو دیکھتا رہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خانہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو بڑا مقام ہے خانہ کعبہ کا۔ اور جو حج کرتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، حاجی کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع آپ نے فرمایا، خطبہ دیا آپ نے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا، فحجوا، لہذا حج کرو۔ فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے، فسکت حتی قالها ثلاثا، دوسری مرتبہ پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ افی کل عام یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ہر سال ہم پر فرض ہے؟ میرے آقا پھر بھی خاموش، چوتھی مرتبہ پھر اس نے سوال کیا، فقال، پھر میرے آقا آپ نے ارشاد لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا۔ ولما استطعتم ثم قال ذرونی ما ترکتم، فرمایا جب تک میں خاموش رہوں تو تم بھی خاموش رہا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے لوگو میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لے لیا کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جایا کرو، زیادہ سوالات میرے محبوب سے نہ کیا کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا اگر آپ ہاں کہتے ہیں، حالانکہ زندگی میں جو صاحب استطاعت ہے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے، لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سال حج جو ہے وہ فرض کر دیتا، لو استطاعتم، لیکن تم اس کی استطاعت نہ رکھ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اختیارات جو ہیں وہ عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا جس کو چاہیں حلال کو حرام کر دیں، جس کے لیے چاہیں حرام کو حلال کر دیں، حرام کو حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں۔ کئی احادیث اس بات کی، شاید ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری کا بچہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1 سال، پورا 1 سال، 1 دن بھی کم نہیں۔ اسلامی سال جو ہے وہ 355 دن کا ہوتا ہے اسلامی سال، اس میں 1 دن بھی بلکہ 1 گھنٹہ بھی بلکہ 1 منٹ بھی 1 سیکنڈ بھی کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اس صحابی کے پاس کتنا تھا؟ 6 مہینے کا بکری کا بچہ۔ آج کی اجازت قربانی کر لو؟ فرمایا ہاں تم کر لو، تمہارے لیے کافی ہے، دوسرے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ لیکن دمبا بھیڑ جو ہے اس کے لیے عمر جو ہے کہ وہ 6 مہینے کا موٹا تازہ تگڑا ہے، اور دور سے دیکھنے سے سال کا لگتا ہے تو دمبا وغیرہ جو وہ لگ جاتا ہے۔ لیکن بکری بکرا جو ہے وہ یہ 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی گیا جو ہے وہ 2 سال اس کی عمر ہے۔ یہ دانت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، دانت نکلے نہ نکلے اس کی عمر پوری ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی 2 سال عمر پوری ہے گائے وغیرہ کی اور اس کے دانت نہیں نکلے تو پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، اس کی عمر کا اعتبار ہے، سال کا اعتبار ہے۔ گائے کے لیے 2 سال ہے، اونٹ کے لیے 5 سال ہے، بکری کے لیے 1 سال ہے، اور موٹا تازہ دمبا وغیرہ ہے تو وہ 6 مہینے کا موٹا تازہ ہے تو وہ بھی چل جاتا ہے۔ اب چونکہ تشریق یا کل کے نماز فجر کے بعد جب وہ ایام تشریق شروع ہو جائیں گے اور تکبیرات تشریق یعنی 9ویں ذوالحجۃ الحرام کی نماز فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجۃ الحرام کی نماز عصر تک ہر فرض نماز مستحبہ جماعت کے ساتھ جو ادا کی جائے۔ جماعت مستحبہ وہ ہوتی ہے جہاں پر جیسے ہماری 1:30 بجے نماز ہوتی ہے یا جہاں پہ نماز کا وقت مقرر ہے جماعت کا، اس کو جماعت مستحبہ کہتے ہیں، یعنی پہلی جماعت۔ تو فرمایا جو جماعت مستحبہ کے ساتھ 9ویں ذوالحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 1 مرتبہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا سنت مبارکہ ہے۔ تو کل فجر سے انشاءاللہ یہ تکبیرات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، اور جو علیحدہ نماز پڑھے جماعت کے علاوہ تو وہ بھی کہہ لے تو اس کے لیے بہتر ہے، اس کو کہنا چاہیے۔ عورتیں یا گھروں میں بھی کہہ لے تو یہ بحث برکت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی اٹھتے پھرتے یہ اس کی تکبیر کا جو ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو کہ پرسوں عید ہے تو عید کی بھی سنت یہ ہے کہ جب عید گاہ نماز عید کے لیے آئیں تو اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے عید گانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ خوشبو عطر صاف ستھرے کپڑے پہننا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور بھی بے شمار سنتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔